أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ سورہ فاطر آیات 19 سے 26۔ ایمان لانے والے اور اس نعمت سے محروم لوگوں کی حقیقت سمجھانے کے لیے کائنات میں موجود مختلف ازداد کی مثال دی جا رہی ہے۔ وما یستوی الاعمی، اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا، والبصیر، اور بینا، اور اعمی سے مراد یہاں عقل اور دل کا اندھا ہونا ہے، اور بصیر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی عقل اور دل کی صلاحیتیں زندہ ہیں، وہ ان سے کام لیتے ہیں۔ تو لفظی معنی کے اعتبار سے بھی ایک شخص نابینا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، ایک بینا ہے جو سب کچھ دیکھتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح صاحب ایمان اور صاحب کفر برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی اندھیرے اور نہ روشنی برابر ہو سکتے ہیں۔ کفر کے اندھیرے اور اسلام کا نور یہ برابر نہیں ہیں، یہ یکساں نہیں ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا ایک جیسے نہیں ہیں۔ ولا الظل، اور نہ سایہ، ولا الحرور، اور نہ دھوپ، نہ ہی دھوپ اور سایہ یکساں ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف ٹھنڈی چھاؤں ہو، دوسری طرف گرمی اور گرم لو، سایہ میسر نہ ہو، تو یہ دونوں کیفیتیں برابر نہیں ہو سکتی۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ ہی زندہ اور مردہ یکساں ہو سکتے ہیں۔ تفسیر میسر میں لکھا ہے وما یستوی احیاء القلوب بالایمان، ایسے دل جو ایمان کے سبب زندہ ہیں، واموات القلوب بالکفر، اور ایسے دل جو کفر کے سبب مردہ ہوں، بھلا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوت پیش کر رہے ہیں، اب جو لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں وہ بصیر ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں، انہیں نور حاصل ہو چکا ہے، وہ کفر کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں، وہ سائے میں آ گئے ہیں، جہنم کی گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ وہی لوگ حقیقت میں زندہ ہیں جن پر وحی الہی کا نور پڑا، وہ روشن ہو گئے، وہ چمک اٹھے۔ اس کے مقابلے میں جنہوں نے آپ کی بات پر توجہ نہ دی، منہ پھیرنے والے تھے، اعراض کرنے والے تھے، ان کی آنکھیں اور دل اندھے ہیں، وہ کفر کے اندھیروں میں ہیں، وہ تپتی دھوپ میں ہیں، در حقیقت وہ مردہ ہیں۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، یسمع، سناتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ سننے سے مراد وہ سماعت مقصود ہے جو فہم اور عقل والی ہو، کہ سننے کے بعد اس کا اثر دل قبول کرے۔ تو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ وما انت، اور نہیں ہیں آپ، بمسمع، سنانے والے، من فی القبور، جو قبروں کے اندر ہیں۔ تو جن کی صلاحیتیں زندہ ہیں وہ آپ کی باتیں سنیں گے، رہے وہ لوگ جو عقلی اور روحانی اعتبار سے بالکل مردہ ہو چکے ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کی تو حالت ویسی ہی ہے جیسے قبر والوں کی ہوتی ہے۔ جس طرح قبر والے کچھ سن نہیں سکتے، اسی طرح ان پر بھی کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے ان کو مردہ اور قبر والوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ سورہ نمل میں فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء
اذا ولوا مدبرین، اور آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں، اور وہ پیٹھ پھیر کے بھاگے جا رہے ہوں۔ وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے موڑ کر لا سکتے ہو۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ تو بس انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ ان انت، نہیں ہیں آپ، الا نذیر، مگر ڈرانے والے، آپ تو محض ڈرانے والے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ان تک بات کو پہنچا دینا ہے، ان کا قبول کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انا ارسلناک، بلا شبہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق کی، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، کہ حق اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کر دیا ہے، اور اب آپ بشارت دینے والے اور نذیر ہیں۔ جو ایمان لائیں، راہ حق کے راہی بن جائیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں، اور جو اعراض کریں گے، منہ پھیریں گے، آپ ان کے لیے نذیر ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی امت، الا مگر، خلا فیہا نذیر، گزرا ہے اس میں کوئی ڈرانے والا۔ آپ کی امت سے پہلے بھی جو امتیں تھیں، ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے نذیر بھیجے، انہیں وعیدیں سنائی گئیں، انہیں شرک اور کفر سے روکا گیا، انبیاء کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آج جس طرح آپ کی قوم آپ کی باتیں تسلیم نہیں کر رہی، آپ کو پیغمبر نہیں مان رہی، آپ پر نازل شدہ کتاب کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پس تحقیق جھٹلا دیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، کہ ان سے پہلے بھی جب انبیاء اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے تو قوم کی اکثریت نے اس کا انکار کر دیا، ان کو جھٹلا دیا۔ جاءتہم رسلہم، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح معجزات کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزوں سے بھی نوازا، وبالزبر، صحیفے بھی عطا فرمائے، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر بھی آئے، لیکن اس کے باوجود قوموں نے ماننے سے انکار ہی کر دیا، اور پھر نتیجتاً ثم اخذت الذین کفروا، پس میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، فکیف کان نکیر، پس کیسی تھی ان پر میری پھٹکار، کہ جس طرح پچھلی قوموں نے انبیاء کی تکذیب کی تو بالآخر وہ لوگ اللہ کی پکڑ میں آئے اور مستحق لعنت ٹھہرے۔ اس میں شدید قسم کی تنبیہ ہے اہل مکہ کو بھی، کہ اگر تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانو گے تو تمہارا نتیجہ بھی ان سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔